السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایک بہت اہم نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، انہی پر آج کا ہمارا پروگرام ہے، جس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے لیڈر آج بھی عمران خان ہیں، اور دوسری جانب الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشن کا یقین نہیں ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں، سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور دیگر لوگ یہ بات کر رہے ہیں، سوائے نون لیگ کے، کہ جناب الیکشن فوری ہونے چاہیے۔ اور الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ 90 دن میں جب آئین پاکستان میں لکھا ہے 1973 کا جو متفقہ آئین ہے، اس میں کہا گیا 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں، تو کیوں نہیں کرائے جا رہے؟ جبکہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو تشریف لے آئے، لیکن جو جلسہ عام سے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات نہیں کی۔ پیپلز پارٹی سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے نون لیگ کو، اور عارف علوی صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت صدر نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا۔ اور جو فائز عیسیٰ کے حوالے سے ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اس میں کہا اس میں بھی انہوں نے کہا میرا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا اس میں، اور آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اس کا کریڈٹ بھی ان کو دیتا ہوں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالجبار صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ عارف علوی صاحب کا انٹرویو، ابھی بھی لیڈر ان کے خان صاحب ہیں اور ان کو بھی یقین نہیں ہے الیکشن کا، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس انٹرویو کو بھی اور موجودہ سیاسی صورتحال کو؟ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو صدر پاکستان ہے عارف علوی نے، انہوں نے اپنے پارٹی کے صدر کو، چیئرمین کو اپنا لیڈر کہا، بہت اچھی بات ہے۔ الیکشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ابھی انٹرو میں، بڑی اہم بات ہے۔ میں چلتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف۔ پہلے جو آپ کا سوال ہے انتخابات، پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ان کی مخالفت کی، آپ نے دیکھا نا، کے پی گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے جو کچھ بھی غیر قانونی طور پر ان کی انسٹالیشن ہوئی، غیر آئینی اقدامات کیے گئے، غیر آئینی طور پر حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس اتحاد کا حصہ تھی۔ اقتدار میں رہ کر انہوں نے کوئی اصلاحی کام نہیں کیا، کوئی آئینی قدم نہیں کیا۔ آج اب اقتدار سے باہر ہیں، انہیں پتا ہے کہ سندھ میں اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت نہیں ہے، تو انتخابات کا جو بینیفیشری ہے سب سے بڑا، وہ پاکستان نہیں ہوگا، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے ہوگی کہ ان کو سندھ واپس مل جائے گا۔ اور جو پاکستان کھپے کا نعرہ ہے وہ تو کھپ گیا، پنجابی میں کہتے ہیں نا، کوئی چیز کھپ جائے، خراب ہو جائے، اور یعنی سمجھ لے سڑاند ہو جائے، تو وہ پاکستان وہ کھپ چکا ہے۔ وہ پاکستان کھپے کا نعرہ، وہ سیاسی مقصد تھا۔ بے نظیر بھٹو کا قتل ہو گیا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جناب نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، عارف علوی صاحب ہوں اور نواز شریف صاحب، یہ 4-5 بڑے لیڈرز ہیں۔ تو میری عرض یہ ہے، میرا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ پوری قوم کے جو رہنما ہیں وہ عدم اعتماد کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے، اس کی ساورنٹی کے لیے، اس کی سیکورٹی کے لیے، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ انتہائی خطرناک فینومینا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک فینومینا ہے کہ آپ یعنی عدم اعتماد کا شکار ہیں، یعنی فوج کے سربراہ ہوں یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا آپ کے پارلیمنٹ ہو، جو اس نہیں، وقت اس میں نہیں ہے، ظاہر ڈاکٹر ہے صاحب کہ اس میں بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ اگر ایک عام سیاسی کارکن یا سیاسی کسی جماعت کا رہنما یا پھر مملکت کا صدر، یعنی عارف علوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی یقین نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سامنے آ کر اس پر بات کرنی چاہیے اور شیڈول کی اناؤنسمنٹ کریں؟ کیونکہ جنوری کے آخری ہفتہ صرف کہا ہے انہوں نے کہ جی آخری ہفتے میں ہم کرا دیں گے، جبکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیڈول کا اناؤنسمنٹ کر دی جائے، لیکن عارف علوی صاحب نے تو یہ کہا کہ الیکشن کا یقین نہیں ہے ان کو کہ جنوری میں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے یہی ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں مشکل ہوگا الیکشن کرانا جنوری کے آخری ہفتے میں؟ کل ایک صاحب نے بڑی اچھی پوسٹ سوشل میڈیا پہ چلائی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا کسی کو معلوم نہیں، لیکن نتائج کا سب کو پتا ہے۔ جی بالکل، یہ تو بھی یہ چل رہا سب اسٹیٹ آف انسرٹینٹی، یہ اسٹیٹ آف انسرٹینٹی ہے، عدم اعتماد کی کیفیت ہے، بھونچال ہے اس وقت ملک میں بہت بڑا، جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، آنکھیں موند کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ملک کے لیے اچھے آثار نہیں ہے سر۔ 1971 کی تاریخ ہو یا کوئی اور حالات ہوں، اس وقت پاکستان بدترین کیفیت سے گزر رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب وہ فوج کے تھوڑے سے کچھ اقدامات سے یہ ہوا کہ ڈالر تھوڑا سا سنبھلا تھا، پھر وہی کیفیت صورتحال ہو گئی ہے۔
मार्केट यानी अनसर्टन है, स्टॉक एक्सचेंज को कभी भी किसी भी मुल्क के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं कह सकते। वो इन्वेस्टर्स का एक गेम होता है और वो एक ये समझ लीजिए कि जैसे आपकी गेम प्लान होता है, पैसे कमाने का जरिया होता है, ये वो है। स्टॉक एक्सचेंज इज नेवर बिन मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंडिकेटर ऑफ अ कंट्री। तो हैविंग सेड दैट, स्टेट ऑफ इकोनॉमी बहुत खराब है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सोशल क्राइम्स बढ़ रहे हैं। ये सोशल क्राइम्स खुद एक इंडिकेटर है मईशत की बदहाली का, और इस जानिब कोई कदम नहीं उठाया गया। शमशाद अख्तर हूँ या मोहतरम काकड़ साहब हूँ, ठीक है, ये सब के सब कारपेट के नीचे डस्ट डाले चले जा रहे हैं, धूल डाले चले जा रहे हैं, गंदगी छुपा रहे हैं। इससे नहीं होगा, ये बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। मुल्क जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है सूरत हाल। मैं आरिफ अलवी के हवाले से जो आपने सवाल किया, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि इमरान खान मेरे लीडर हैं, अच्छी बात है। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। उनको चाहिए था कि गुज़श्ता इतने सालों में कुछ तो डिलीवर करते, नहीं, लेकिन इसमें सिस्टम में बह गए, सिस्टम में बह गए वो भी। डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम बात, एक ज़ाहिर मारूफ सहाफ़ी हैं कामरान खान, उन्होंने भी एक बात की है गुज़िश्ता रोज़। उन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन क्यों नज़र नहीं आ रहे, अदम एतमाद क्यों है। तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है, उनके पास यकीनन कोई खबर होगी कि जी चूँकि इस वक्त निज़ाम हुकूमत चलाना मुश्किल है। ख़ास तौर पर उन्होंने मिसाल दी KPK की कि वहाँ हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है, KPK हुकूमत के पास वो तनख्वाहें भी अदा कर सके, तो वहाँ एमरजेंसी नाफिज की जाएगी फाइनेंशियली। और एक सूबे में अगर एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए फाइनेंशियल के हवाले से, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो इलेक्शन इस तरह भी आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ये मिसनोमर है, ये टर्मिनोलॉजी जो बार बार मैं मीडिया पे सुन रहा होता हूँ, इकोनॉमिक इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इस चीज का तजर्बा कम से कम पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है। एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है, जो वो रिक्विजिट करता है फंड्स वगैरह के लिए, और पार्लियामेंट वहाँ की जो कांग्रेस है अगर वो होल्ड करती है उस चीज को, तो वो सिचुएशन पर पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। डेफिसिट फाइनेंसिंग में पड़ने वाला ये मुल्क, ये समझिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान मलिर 24 घंटे चल रही है, नोट छप रहे हैं, मनी सर्कुलेशन बढ़ रही है। हालांकि कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी स्टेट बैंक ने इख्तियार करी है, मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट किया है 9 ट्रिलियन के करीब, और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ है। लेकिन सर इस वक्त पाकिस्तान में कोई मईशत का संभालने वाला नहीं है। शमशाद अख्तर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके पीछे देखिए माइक्रो इकोनॉमी में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आजकल डिप्लोमेसी प्रिवेल कर रही है। इंडिया की मिसाल ले लीजिए अब आप, एक नरेंद्र मोदी जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं, जो चाय बेचने वाला गुजरात का, यानी बाहर वाला जिसको कहा जाता है हमारे पाकिस्तान की जुबान में, वो आज रूल कर रहा है। उनकी इकोनॉमी G20 में जाकर शरीक हो चुके हैं वो लोग। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है वो। उसने बर्तानिया को पीछे छोड़ दिया, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। तो हम कहाँ खड़े हैं सर? माशी इमरजेंसी, लेकिन इसमें सर कानून में गुंजाइश तो मौजूद है ना कि 1 साल के आगे बढ़ाया जा सकता है, और माशी इमरजेंसी के नाम पर वो इसको इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं कहते, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अगर आप बढ़ा देते हैं, बढ़ा दे, किसी भी बहाने के तौर पर बढ़ा दे। तुर्की में इतना बड़ा ज़ल्ज़ला आया, तैयब अर्दवान ने इंतखाबात अपनी जगह पर करा दी, कराए कि नहीं कराए? पाकिस्तानियों को क्या, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को, यहाँ अयाशियों पे पलने वाले हुक्मरान पाकिस्तान के, इनको कोई गरीब की रोटी नजर नहीं आती। वो जो बात आपने की, लेकिन डॉक्टर साहब जो आपने बात की, यही बात बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। जो आपने मिसाल दी कि सबको मालूम है कि जी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे, लेकिन इलेक्शन कब होंगे ये नहीं पता सबको। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म ले आते हैं तो इसका बिहाइंड द सीन पे इसकी डील है कि जरदारी के साथ। आसिफ जरदारी चाहता है कि जी मेरा बेटा आ जाए, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। भाई ये कोई लॉटरी निकल रही है, पाकिस्तान है, कोई एक मुल्क है, एक रियासत है, 24 करोड़ अवाम इस मुल्क में रहते हैं, है जी। तो मुझे बताइए अगर यही ख्वाहिशात के ऊपर इख्तियार तक़सीम होता रहा तो वाइंड कर दें सारे सिलसिले को। सर 2018 में जिस तरह एक लाडला बनाया गया और वो आया, फिर देख लिया हमने उनकी कारकर्दगी भी, अब क्या दोबारा 2024 में एक और लाडला आ रहा और कंधे वही हैं जिन पर बैठकर वो लाडला आया था? नहीं, वो जिस लाडले के बारे में बात करते हैं इमरान खान, उसके GDP के इंडिकेटर्स, उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसके सोशल इंडिकेटर्स, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ PTI, उसके सोशल और इकोनॉमिक यानी इंडिकेटर्स, एक्सटर्नल इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट रेट, एक्सपोर्ट अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इस नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से, जरदारी की गवर्नमेंट से बदरजहा बेहतर थे सर। लेकिन लाया तो गया था, ये बात तो मानते हैं आप भी? सबको लाया जाता है।
آپ مجھے بتائیے پاکستان ٹوٹنے کے وقت بھی لایا گیا تھا بھٹو کو اور شیخ مجیب الرحمان کو نکالا گیا تھا پاکستان سے. تو سر پھر وہ بھی الیکشن تب کا وہ یہ پلان تھا, پروسیس گیم کیا پلان یہ ہے؟ چلا آ رہا ہے خواجہ ناظم الدین کے دور سے, حسین شیخ سہروردی کے دور سے. دیکھیے ہمارے حکمران تو سر طبقے یہ کو بھی الیکشن سوچنا پڑے گا, پروسیس تو سر فوج کو بھی سوچنا پڑے گا. نہیں تو الیکشن پروسیس پھر کیا رہ گیا سر جب اگر یہی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر ہم قیاس کر دیکھیے لیتے ایک ہیں. تو پہلی بات یہ نا کہ بیسک ڈاکومنٹ آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا, وہ لولا لنگڑا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو ریوزٹ کریں. اس نے کبھی بھی سولوشن نہیں دیا. 58(2) آئی چلی گئی. غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑی, وہ فاروق لغاری نے توڑی. جناب علی اپنی مرضی کا کانسٹیٹیوشن, یہ موم کی ناک ہے. پاکستان کا آئین جو ہے نا وہ ایک پرماننٹ اچھا ڈاکومنٹ نہیں ہے. کتنی امینڈمنٹ پاکستان نے کر دی اب تک. تو بھائی یہ پاکستان کے ڈاکومنٹ کو بناؤ مستقل, پاکستان کو استحکام دو, یہ سب کی ذمہ داری ہے. اقتدار میں آنے, آج یہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, 3 سال بعد دوسرے صاحب آ جائیں گے. ابھی یہ تھے عمران خان, اس کے بعد آپ نے ایک سیٹ اپ بنا دیا, شہباز شریف لے کر آیا. 16-18 حکومت جو بنائی ہے انہوں نے, آج یہ پناہ لے رہے ہیں اپنے بھائی کے پیچھے جا کر. انہوں نے تو برباد کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صاحب نے سینکڑوں وزٹ دنیا کے ممالک کے کر دیے. انہیں چاہیے تھا ٹمبکٹو اور روانڈا اور یوگنڈا بھی چلے جاتے پاکستان کے جہاز میں. انہوں نے کیا خدمت کی پاکستان کی. ہمارے مقدر میں اگر یہی ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے کہ جی مریم صدر ہوگی, وزیر اعظم ہوگی اور بلاول وزیر اعظم اگر صدر ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ری وزٹ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سڑکوں کے اوپر انقلاب ہوتا ہوا نظر آ جائے. لیکن سر دیکھیے یہ تو اب چونکہ آپ جمہوری دور کی بات کر رہے ہیں, اور پھر جسے بھی لوگ ووٹ دیں, وہ چاہے مریم بیوی ہو, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, تو وہ تو پھر حق بنتا ہے نا ان کا, عوام جسے چاہے جسے پسند کرے اس کو ووٹ دیں گے. بالکل صحیح کہا. اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں, راجہ سکندر تو فیئر الیکشن کرائے گا نہیں. یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تمام پوز پی ٹی آئی کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں, عمران خان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کو جو ہے آپ نگیٹ کر کے آپ مریم کو ووٹ دلوا دیں یا بلاول کو ووٹ دلوا دیں. تو آپ مجھے بتائیے, یہ تو زبردستی کے الیکشن ہے نا, انتخابات تو فیئر نہیں ہے نا. آپ کہیں اس کا نام فیئر رکھ دیں. فیئر انتخابات ہوئے تھے, جو آ گئی تھی اس کی سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کی, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو چیز پسند نہیں آئی تھی, ملک ہی توڑ دیا. کہا بھٹو نے نعرہ لگایا تھا ہم ادھر تم ادھر, جو بات جائے گا ڈھاکہ پر اس کی ڈھاکے توڑ دوں گا. تو جناب علی ملک اس طرح نہیں چلتے. اب تجربے کر چکے ہیں, بار بار تجربے کر رہے ہیں. وہ تو اطہر عباس نے اس زمانے میں آزاد اخبار میں لگائی, لیکن بعد میں انہوں نے اس کو غلطی تسلیم بھی کی. انہوں نے خیر انہوں نے کہا جی کہ میری اختراع تھی, لیکن ایسا نہیں کہا. ہمارے پاس دیکھیے ریڈیو پاکستان کے آرکائیو میں جائیے, آپ ریڈیو پاکستان کے آرکائیو میں جائیے, اگر وہ ڈاکومنٹ موجود ہے, وہ فلم موجود ہے, وہ آڈیو موجود ہے, تو بھٹو کی سن لیجیے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. آئی ایم 67. آپ کے ناظرین کو میں بتاتا چلوں, سر میرے سامنے پاکستان ٹوٹا ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. جو سرخی باز تھے انہوں نے سرخی جنہوں نے جمائی تھی, انہوں نے بعد میں سر غلطی تسلیم کی. میں کر رہا ہوں آپ سے, ریڈیو پاکستان سے آن ہوا ہے بھٹو کی آواز. بھٹو کی آواز اس کو ٹیمپر کرنے کا اس طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا کہ آوازوں کو ٹیمپر کر دیا جائے. آج کی جو صورتحال ہے اس میں بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر وقت پہ الیکشن نہیں کرائے گئے تو خدا نخواستہ ملک اور پیچھے چلا جائے گا. وہ تو بہت پیچھے جا رہا ہے, ریورس گیئر لگا ہوا ہے پاکستان کو. پاکستان ریورس گیئر پہ چل رہا ہے سر. اس کا اینڈ کہاں ہوگا یہ نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. وہ ہسٹری کچھ اور بتا رہی ہے, تاریخ پڑھ لیں اینڈ آپ کو بتا کے جائے. اس وقت جو حل ہے وہ یہی ہے جو تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں, فوری الیکشن کرائے جائے اور ایک منتخب حکومت کو شفاف الیکشن ہو اور ایک منتخب حکومت سامنے آئے, پھر وہ اپنے 5 سالہ پروگرام دے اور پھر عوام کے لیے کچھ بہتری کے کام بھی ہوں گے. یقینی طور پر ملک آگے بھی بڑھے گا. دیکھیے سچ پوچھیے تو مجھے, میں ذاتی طور پہ, آپ مجھے پیسیمسٹ کہیں یا آپٹیمسٹ کہیں, جو کچھ بھی کہیے, نہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی امید اور توقع ہے, نہ نواز شریف پاکستان پی ایم ایل این سے, اور نہ پی ڈی ایم کی حکومتوں سے. آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. اس آدمی کو جو جیل میں ڈالا ہوا ہے اس کو لے کر باہر آ جائیں. آپ نے نواز شریف کے لیے سب کچھ کر دیا نا. عدالت ایئرپورٹ پہ ناظرہ پہنچ گئی, نہیں پہنچ گئی. عدالتوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے. کل اگر وہاں پہ آتا بندیال چیف جسٹس پاکستان کو ایکشن لیا کرتی تھی اس کی بینچ, تو کہتے جی ایک منتخب سلیکٹیو بینچ کام کر رہی ہے. تو آج بھی اس سلیکٹیو بینچ نے وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا, جس کے سربراہ معذرت کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہوگا جی وہ کنٹریکٹ میں آپ کو بلا لیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ قاضی بھائی عیسیٰ صاحب ہوں, میں ہوں, بندیال صاحب ہوں, اس ملک کے عوام کے لیے سوچیں کہ اس ملک کو کیسے مستحکم کرنا ہے, کیسے اس کو استحکام دینا ہے, اور معاشی سوشل اکنامک جسٹس, سماجی اور اقتصادی انصاف کیسے مہیا ہوگا.
یہ سوال ہے یہ سوال ہے حکمرانوں کو سب سے بڑا، سوچنے کا۔ بالکل، بہت شکریہ۔ پارلیمنٹ سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ پارلیمنٹ سے امیدیں اس لیے نہیں ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر عبد الجبار صاحب، پارلیمنٹ سے امیدیں اس لیے نہیں ہیں لوگوں کو کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں پھر لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے کندھوں میں بٹھا کر ان کو پارلیمنٹ تک چھوڑ کر آتے ہیں، پھر وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہمارے لیے لیجسلیشنز ہوں گی، قانون بنایا جائے گا، کچھ بہتری عوام کی زندگی میں آئیں گی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا پھر ہوتا بہت کم ہے۔ جتنے لوگوں کی توقعات ہوتے ہیں اتنی پھر کام نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے لوگوں کی توقعات جب پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ انتخابات ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو بادل گہرے چھائے ہوئے ہیں ان کو چھٹنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن پاکستان کو شیڈول کی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے، اور شفاف الیکشن ہو، اور پھر جو بھی منتخب ہو کر آئے، وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو یا دیگر کوئی بھی جماعت ہو، ان کو اقتدار حوالے کر دیا جائے اور پھر وہ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں۔ یہی سلوشن اس سے نکلنے کا۔ لیکن جس طرح کی باتیں سنائی دے رہی ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ فائنینشیل ایمرجنسی اگر KPK میں لگا دی جائے تو پھر بھی الیکشن نہیں ہوتے، یا کوئی اور اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن آگے چلے جائیں گے۔ لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یقین کرنے کے علاوہ کچھ چارہ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تاکہ انتخابی مہم تمام سیاسی جماعتیں شروع کر سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، بلانے کے بعد۔